بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جانوں کو بیچتے ہیں اور اللہ کی رضا کو خریدتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کا سودا کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کو خریدتے ہیں۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ، بازار گرم، خریداری عروج پر، لین دین چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اعمال کو بھی ایک منڈی سے تشبیہ دی، ایک بازار سے تشبیہ دی ہے کہ دین کا بازار بھی سرگرم ہے اور ہر انسان اس میں خرید و فروخت کے لیے اتر رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو بیچتے ہیں اور آزادی حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی جان کو بیچتے ہیں اور ہلاکتیں خریدتے ہیں۔ کل الناس یغدو، صبح صبح یہ دوڑ لگتی ہے اور ہر انسان بازار میں اترتا ہے۔ فبائع نفسہ، اپنی جان کو بیچتا ہے۔ فمعتقھا، کچھ آزادی خریدتے ہیں، اور موبقھا، کچھ ہلاکتیں خریدتے ہیں۔ ان دو زندگیوں میں ایک وہ ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا اور ان الدین عند اللہ الاسلام کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ نے مزین فرمایا۔ پھر ہم سے مطالبہ کیا ادخلوا فی السلم کافہ۔ میرے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ جو پسندیدہ ہے وہ اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ چل سکتا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر جس طریقے کو بھی اپنایا جائے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے آؤ۔ ہماری طرح نہیں، ہمارا ایک پاؤں اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے۔ ہم کچھ اللہ کی مانتے ہیں، کچھ اپنی مانتے ہیں، کچھ اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہیں، کچھ اپنے طریقے پر چلتے ہیں۔ دوسرا راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ انا ہدیناہ السبیل، راستے دو ہیں، اما شاکرا، شکر گزاری والا اسلام کا راستہ، و اما کفورا، ناشکری والا شیطان کا راستہ۔ فہدیناہ النجدین، ہم نے انجام بھی تمہیں دونوں بتائے ہیں، راستے بھی تمہیں دونوں بتائے ہیں، اور تمہیں فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر ہم نے برائی کی طاقت بھی رکھی ہے اور اچھائی بھی طاقت بھی رکھی ہے۔ جیسے زندگی گزرتی ہے ویسے موت آتی ہے۔ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَبْكِي عَلَى الْإِنسَانِ وَتَبْكِي لِلْإِنسَانِ، کچھ لوگ وہ ہیں جن کی موت پر زمین اس لیے روتی ہے کہ یا اللہ یہ کیوں مر گئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے زندہ رہنے پر زمین روتی ہے کہ یا اللہ یہ کب مریں گے۔ ان الارض لتبکی علی الانسان، یا اللہ یہ کیوں مر گئے، یا اللہ یہ کیوں مر گئے، ان کو تو نہیں مرنا تھا، ان کی تو نمازیں، ان کا تو ذکر، ان کی تو تلاوت، ان کی تو تہجد، ان کا تقوی، ان کی سخاوت، یہ سب کچھ میرے اوپر ایک باغ تھا، ایک چمن تھا، آج اس کے مرنے سے وہ چمن اجڑ گیا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے زمین روتی ہے، تب کی للانسان، یا اللہ یہ ظالم کب مرے گا، اس کے زنا نے مجھے برباد کر دیا، اس کی چوریوں نے مجھے ہلاک کر دیا، اس کے ڈاکوں نے مجھے برباد کر دیا، اس کے جھوٹ نے میرے کلیجے میں سوراخ کر دیے، ماں باپ کی نافرمانیوں نے مجھے جلا کے رکھ دیا، گانے بجانے کی محفلوں نے، موسیقی کی تانوں نے، یا اللہ یہ کب مرے گا، یا اللہ یہ کب مرے گا، اور کب یہ بوجھ میرے سر سے ہٹے گا اور یہ زیر زمین جائے گا اور مجھے راحت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے کلیجے کو جلا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کی رگ رگ میں درد اتار دیتے ہیں، اپنی نافرمانیوں سے، چوریوں سے، ڈاکوں سے، زنا سے، قتل سے، سود سے، جھوٹ سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، قطع رحمی سے، بخل سے، تکبر سے، عجب سے، ریا سے، گانے بجانے سے، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، رشوت سے، ظلم سے، ستم سے،
کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ کو جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین کی رگ رگ میں ٹھنڈک بھر دیتے ہیں اور راحت بھر دیتے ہیں۔ وہ جدھر سے گزرتے ہیں جہاں پاؤں رکھتے ہیں زمین ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جو ہوا ان سے ٹکراتی ہے وہ نسیم بن جاتی ہے، جہاں سجدے میں سر رکھتے ہیں تحت الثری تک زمین کا کلیجہ وہ برف بن جاتا ہے، جہاں بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں فضا معطر ہو جاتی ہے۔ جب نظریں جھکا کر بازار سے گزرتے ہیں تو بازار کی ایک ایک چیز ان کو نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہے کہ یہ کون حیا والا ہے جو آج گزر رہا ہے۔ بازار تو بے حیاؤں سے بھرا ہوا ہے، بازار تو آوارہ نظروں سے بھرا ہوا ہے، یہ کون ہے جو نظریں جھکا جھکا کے چل رہا ہے۔ زمین اس کے قدم چومتی ہے، ہوائیں اس کے بوسے لیتی ہیں، اور آسمان کے فرشتے بھی اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ بھی اس پہ فخر فرماتے ہیں۔ کس عریانی فحاشی کے دور میں کس نے اس نوجوان کی نظروں کا پردہ جھکا دیا؟ یہ کیوں نظریں جھکا کے چل رہا ہے؟ یا ابن آدم جعلت لك عینین وجعلت لهم الغطاء فانظر بعینیک ما احللته لك فإن عرض لك ما حرمت عليك اطبق علیہم الغطاء۔ میرے بندے تجھے دو آنکھیں دی، اس پہ دو پردے لگائے، ان آنکھوں سے دیکھ جو تیرے لیے حلال ہے، اور جب تجھے حرام نظر آنے لگے تو یہ پردہ گرا لیا کر۔ یہ پردہ اس لیے میں نے لگایا ہے کہ اس سے حرام نہ دیکھا کر، اس سے غلط نہ دیکھا کر۔ تو ایسے لوگ بازاروں سے گزر جائیں، گلیوں سے گزر جائیں، وہ گلیاں معطر ہو جاتی ہیں، وہ بازار روشن ہو جاتے ہیں۔ چمن سے گزر جائیں تو چمن کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، زمین آسمان پہ ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب تو ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر بھی نہیں، اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی یہ لوگ نظر نہیں آتے۔ دنیا اجڑ گئی، انسان مٹ گئے، مذکر رہ گئے، عورتیں مر گئیں، مؤنث رہ گئیں، کچھ مذکر ہیں کچھ مؤنث ہیں، جنہیں شہوت کے حال چلے گئے وہ نساء چلی گئیں، وہ مرد اٹھ گئے، وہ عورتیں زیر زمین سو گئیں، وہ مرد جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے جن کی راتوں کی آہ و بکا اللہ کے عرش کو ہلاتی تھی، وہ عورتیں جن کا حیا فرشتوں کو بھی شرما دیتا تھا، ان سے جہان خالی ہو گیا۔ کوئی کروڑوں میں ایک ہو تو شاید ہونا بھی چاہیے، ورنہ تو قیامت ہی آ جاتی۔ ورنہ تو بھائیو آج مذکر ہیں اور مؤنث ہیں جنہیں شہوتوں کے سوا، لذتوں کے سوا، نفس کی غلامی کے سوا جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس ساری زندگی کے لیے اللہ نے ایک فیصلے کا دن رکھا ہے، یوم ترجف الراجفہ، ایک زلزلہ، تتبعها الرادفہ، زلزلے کے پیچھے زلزلہ، قلوب یومئذ واجفہ، دل دھڑکتے ہوئے، ڈرے ہوئے، پریشان، ابصارها خاشعہ، آنکھیں ذلیل و پست۔ کیا ہوا؟ یہ آج کیا ہوا؟ وہ دن آ گیا، وہ فیصلے کا دن آ گیا جس سے اللہ تمہیں بتاتا رہا، تمہیں ڈراتا رہا۔ ایک دن آئے گا، سنبھل کے چل، سنبھل کے بول، سنبھل کے تول، سنبھل کے دیکھ، تیرا رب نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ غافل ہے، نہ جاہل ہے، نہ عاجز ہے، نہ کمزور ہے، نہ ضعیف ہے، نہ عدم سے وجود میں آیا، نہ اسے کسی نے بنایا، نہ اسے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس نے کسی سے ملک لیا، نہ وہ کسی کو ملک دیتا ہے۔ جو شرک شراکت سے پاک، جو ذوف اور ذلت سے پاک، پہلے بھی اللہ، آج بھی اللہ، کل بھی اللہ، قیامت تک اللہ، ہمیشہ کو اللہ، مشرق کا اللہ، مغرب کا اللہ، شمال و جنوب، فوق و تحت، سرا و سریا، ستارے اور کہکشاں، شمس و قمر، لیل و نہار، دن اور رات، صبح اور شامیں، جنگل دریا، عنبر پہاڑ، سب کائنات کا تن تنہا وحدہ لا شریک خالق، جس نے سب کچھ بنایا، اسے کسی نے نہیں بنایا، جو سب کو موت دے گا، جو کوئی اس کو نہیں مار سکتا، جو سب کو پکڑتا ہے کوئی اسے نہیں پکڑ سکتا، جو سب سے پوچھے گا کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، جو سب کو دیتا ہے اور کوئی اس کو نہیں دے سکتا، جو سب سے لے لیتا ہے اور کوئی اس سے لے نہیں سکتا، جو اونچا کرتا ہے نیچے نہیں کر سکتا، گرا دے کوئی اٹھا نہیں سکتا، بچا لے کوئی مار نہیں سکتا، مارنے پہ آئے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پھر کائنات آہنی دیوار بن جائے، آسمان کی چھت بھی لوہا بن کر اس کے اوپر قائم ہو جائے، اگر اللہ نے ارادہ کر لیا کہ مجھے مارنا ہے
تو کائنات عاجز ہو جائے گی. کوئی وَلَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. وہ سال، وہ مہینہ، وہ ہفتہ، وہ دن، وہ گھڑی، وہ گھنٹہ، وہ منٹ، وہ سیکنڈ کا آخری لمحہ جب موت کا حملہ ہوگا اور یہ سانس کا تار کٹے گا اور آنکھوں کی شمع بجھے گی اور کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹیں گے، وہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ کم ہوگا، نہ زیادہ ہوگا، نہ آگے ہوگا، نہ پیچھے ہوگا. اور جب وہ بچانے پر آتا ہے تو خون خار مچھلی کا پیٹ ہو، سمندر کی بکھری موجیں ہوں، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے نگلا یونس علیہ السلام کو پیٹ میں رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے بچا کے دکھایا. آگ کے ڈھیر پہ ابراہیم کو بچا کے دکھایا، چھری کی دھار کے نیچے اسماعیل کو بچا کے دکھایا، سمندر بکھرے ہوئے کو پھاڑ کر بنو اسرائیل کو پار لگا کے دکھایا. کائنات میں اس کے عجائب اور غرائب ہیں، قدم قدم پہ بکھرے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، اس دو راستوں کو بنانے کے بعد، دو زندگیوں کے اختیار دینے کے بعد وہ غافل نہیں ہے. ایک دن طے ہے میری آپ کی موت کا، ایک دن طے ہے انسانیت کی موت کا. جب زمین میں زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پہاڑ اڑنا شروع کر دیں گے، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، اور جب سمندروں میں آگ لگ جائے گی، واذا البحار سجرت، ایسے ہی جمعہ ہوگا، ایسا ہی غالباً دن ہوگا. اللہ جانے وہ کون سا جمعہ ہوگا، وہ کون سا وقت ہوگا، وہ کون سی گھڑی ہوگی. بعض روایات میں ہے کہ 10 محرم، لیکن وہ یقینی نہیں. جمعہ کا دن، یہی دن، یہ پکی روایت. جمعہ کا دن، شب جمعہ ہولے ہولے ڈھلی ہوگی، گزری ہوگی، رات کہہ کر گئی ہوگی کہ کل آؤں گی. ستاروں نے آخری دفعہ چمکنا تھا آج چاند کی آخری کرنیں تھیں اور سورج نقاب کشائی پہ آیا. اسے نہیں خبر کہ آج میری آخری شعائیں ہیں جو زمین کو روشن کر رہی ہیں، اور کلیوں کو نہیں پتا کہ آج آخری دفعہ کھلنا ہے، گلاب کو نہیں پتا کہ آج آخری دفعہ مہکنا ہے، چڑیوں کو نہیں پتا کہ آج آخری چہچہاٹ ہے، کوئل کو نہیں پتا کہ آج آخری کو ہے، اور بلبل کو نہیں پتا کہ آج میرا آخری نغمہ ہے، شیر کو نہیں پتا کہ آج میرا آخری دھاڑنا ہے، سانپ کو نہیں پتا کہ میرا آج آخری بل کھانا ہے، دریاؤں کو نہیں پتا کہ آج آخری موج ہے جو بہ رہی ہے، سمندر کو نہیں پتا کہ آج آخری طوفان ہے جو اٹھ رہا ہے، ہواؤں کو نہیں پتا کہ آج آخری جھونکے ہیں جو چل رہے ہیں، درختوں کو نہیں پتا کہ آج آخری دن ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. آج ہماری ہریالی کی اخیر ہے، پہاڑوں کی سنگینی کی اخیر ہے، موتیوں کی چمک کا آخری دن، وادیوں کے سبزہ زاروں کا آخری دن، صحراؤں کے ریگستانوں کا آخری دن، پہاڑوں کے پتھروں کا آخری دن، انسان اور انسانوں کا آخری دن. اگر فیصلہ آباد آباد ہوگا اس نام سے یا کسی اور نام سے، اس نام سے تو ہوگا نہیں، چونکہ قیامت مسلمانوں پہ نہیں ہے، قیامت کافروں پر ہے، مسلمان پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے سورج کو مغرب سے نکالے گا جو آخری نشانی ہوگی. مغرب سے سورج نکلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جو کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے. جب سورج مغرب سے نکلے گا، شیطان اسے دیکھے گا، ایک دم سجدے میں گر کر کہے گا اے اللہ آج تو جس کو بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں. تو اس کے شتونگڑے چھوٹے شیطان آ کر کہیں گے کیا ہوا، آج آپ سے ہم وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا. وہ کہے گا میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا، میری مہلت ختم ہونے کا وقت آ گیا. یہ سورج مغرب سے نکل آیا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے. پھر کافر، مسلم، پھر مسلمانوں کو اللہ مار دے گا. یہ بیت اللہ کی آباد مسجد اور یہ مکے کا آباد شہر، مدینہ منورہ کا آباد شہر، مسجد نبوی کی پر رونق فضائیں یہ ایسے چٹیل میدان بن جائیں گی کہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے قافلے کہا کریں گے یہاں کبھی آبادی ہوا کرتی تھی، یہاں کبھی لوگ رہا کرتے تھے، کسی چیز کا نشان نہ رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں،
حبشے کا حبشی، ٹیڑھی پنڈلیوں والا وہ بیت اللہ کے پتھروں کو توڑ توڑ کے اسے گرا رہا ہے. وہ آج اب ابابیل نہیں آئیں گے، اب یہ جہان کا دسترخوان اللہ لپیٹنا چاہتا ہے، اس بساط کو سمیٹنا چاہتا ہے. اب کھرے کھوٹے کے جدا کرنے کا وقت قریب ہے، اب مجرم محرم کی جدائی کا وقت قریب ہے، اب ظالم مظلوم کے انصاف کا وقت قریب ہے. اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور